ایک باپ آج اپنی اولاد کے بارے میں فکر یہ کر رہا ہے کہ اس کا کریئر کا کیا ہوگا. آج میں ہوں کل نہیں ہوگا. اچھا پڑھ لکھ لے گا تو کل اچھا جاب لگے گا, اچھی تنخواہ آئے گی, ہم کو بھی سنبھالے گا, بیوی بچوں کو سنبھالے گا. اگر نہیں پڑھا اور اگر کچھ نہیں بنا دنیا میں تو بھوکا مرے گا. باپ کی فکر یہ ہے بھوکا مرے گا. لیکن قرآن کریم میں انبیاء کی فکر یہ تھی کہ بچہ شرک پر نہیں مرے. بھوکا مرنا جہنم میں نہیں لے جاتا, لیکن شرک پر مرنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حکیم انسان, سمجھدار, زبردست, گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا, کون؟ لقمان. حضرت لقمان کا قصہ بیان کیا اور ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت بیان کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, نصیحت میں کہا یا بنی, اے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت سنگین جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. ظلم ہے اور عظیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہیں دینا, اس کا حق برباد کرنا. کسی بندے کی زمین چھین لی, اس کا مال چھین لیا, اس کی جان کو نقصان پہنچایا, اس کی عزت کو نقصان پہنچایا. اس کا جو جینے کا حق ہے, جان کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, اس کا جو حق ہے, اس حق کو ضائع کیا. بندوں کا حق ضائع کرنا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں خود فرماتا ہے, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما فلا تظالموا, اے میرے بندو, میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے مابین, تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے. آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اتقوا الظلم, ایک حدیث میں ہے, صحیحین میں حدیث ہے, اتقوا الظلم, ظلم سے ڈرو, بچو. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آئے گا. یہ بندوں کے ساتھ والا ظلم اتنا بھیانک ہے, اگر آدمی اللہ ہی کے حق میں ظلم کر بیٹھے تو کتنا بھیانک ہوگا. اللہ کا بھی تو کچھ حق ہے, ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے, بھائی بہن کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, پڑوسی کا حق ہے, دوست احباب کا حق ہے, ہر ایک کا حق ہے. آدمی ان حقوق کے ادا کرنے میں اتنا مگن رہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا حق بھول جاتا ہے. ماں باپ کا حق یاد رکھتا ہے کہ ماں کی گود میں پلا ہوں اور باپ کے ذریعے سے میرا وجود ہوا ہے, لیکن ماں باپ کو اولاد دینے والا کون؟ جو میرا خالق ہے, مالک ہے. صحابی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, تو اللہ کے ساتھ برابری والا شریک ٹھہرا دے. اللہ کا ہمسر کسی کو مانے, اللہ کا شریک کسی کو بنائے, اللہ کے بالمقابل بھی کسی کو مقام دے. ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, جبکہ تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے. خالق تو وہ ہیں, لیکن تو کسی اور کا بندہ بن گیا. سب سے بھیانک چیز اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے اور اللہ کے معاملے میں ظلم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عظیم ہے, وهو العلی العظیم, آیت الکرسی میں ہم سبھی پڑھتے ہیں. تو جب اللہ عظیم ہے تو اللہ کے معاملے میں ظلم کرنا, اللہ کے حق کو ضائع کرنا بھی بڑا عظیم ظلم ہوگا. سب سے بڑا اللہ ہے تو سب سے بڑا حق بھی اللہ کا ہے, اور باقی جتنے حقوق ہم پر ہیں, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی بچے, جتنے بھی حقوق ہیں, یہ سارے حقوق اپنے آپ نہیں بنے, اللہ نے ہم پر عائد کی تب جا کے حق بنائے. یہ رشتے ناطے بنائے کس نے؟ تو یہ اللہ ہے جس کا سب سے بڑا حق ہم پر ہے. آج آدمی سارے لوگوں کے حقوق ادا کر رہا, رشتہ داریاں نبھا رہا, یہ کر رہا, وہ کر رہا, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا حق کہاں ہے؟ اللہ کے حق میں وہ مجرم ہے. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا.
ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ آج باپ اولاد کو اس کے بارے میں فکر یہ کر رہا ہے، یہ بھوکا نہ رہے، اس کے پاس کم سے کم اپنا گھر رہے، کوئی گورنمنٹ جاب رہے، اس کے پاس فلاں چیز ہیلتھ اس کی اچھی رہے، فلاں چیز اس کے پاس گاڑی موٹر رہے، محتاج نہ رہے۔ آج آدمی کی فکر اپنی اولاد کے بارے میں، لیکن سلف کو آپ دیکھیے، انبیاء کو دیکھیے، صالحین کو آپ دیکھیے، ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا دشمن بن کے نہ جیے، یہ ایمان سے محروم بن کے نہ جیے، جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں ایمان اور توحید ہونی چاہیے۔ اس کو دنیا میں بڑی سے بڑی بیماری ہو گئی، ہو سکتی ہے، شرک کی بیماری نہیں ہونا اس کو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے بارے میں اس بات کی فکر کرتے ہیں، یہ لوگ شرک میں نہ جائیں، ان کی زندگی میں شرک نہ ہو، یہ بھوکے رہیں چلے گا لیکن یہ توحید سے بھوکے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک سے لباس نہ ہو چلے گا، پھٹے پرانے پہن رہے ہیں لیکن یہ شرک والا لباس پہننا نہیں چاہیے، ان کی زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے لوگوں کی فکر یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات۔ آج ہمارا حال ویسا ہی ہوگا جو اللہ نے برے لوگوں کے بارے میں کہا، یہ بس دنیا کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ہمارا منتہا بچوں کا فیوچر ہم دیکھتے ہیں تو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ دنیا تک، اس کے آگے کا کیا؟ موت کے بعد کی زندگی میں وہاں کی محتاجی کا کیا؟ یہاں کی محتاجی کی فکر کر رہے ہیں، وہاں کی محتاجی کا کیا؟ یہاں کی بربادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں کی بربادی کا کیا؟ اپنے بارے میں ہم کتنا سوچ رہے ہیں؟ ہماری ساری فکریں صبح سے شام تک یہی ہیں۔